الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور نور اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج 6 محرم کا دن ہے، اور 6 محرم کو قاسم کی جوانی اور کربلا کا درد، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے قاسم کی جوانی اور کربلا کا درد، اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذرا تصور کیجئے ایک ایسا نوجوان جس کی عمر کھیلنے کودنے کی تھی، اور کودنے کی تھی، جس کی آنکھوں میں خواب تھے، جس کے دل میں خواہش تھی، جس کے سامنے پوری زندگی پڑی تھی، لیکن جب دین اسلام کو قربانی کی ضرورت پڑی تو اس نوجوان نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی۔ یہ نوجوان تھے حضرت قاسم بن حسن امام حسین کے لخت جگر اور امام حسین کے بھتیجے۔ آج 6 محرم ہے، اور آج ہم اس کربلا کے نوجوان شہزادے کا ذکر کریں گے، جس کی یاد آج بھی دلوں کو غمگین کر دیتی ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کربلا میں حالات دن بدن سخت ہوتے جا رہے تھے، دشمن کا لشکر بڑھ رہا تھا، اس کے علاوہ مصیبت بڑھ رہی تھی، آزمائش قریب آ رہی تھی، مگر اہل بیت کے چہروں پر صبر اور رضا نظر آتی تھی۔ انہی خیموں میں حضرت قاسم بھی موجود تھے، اس کے علاوہ وہ اپنے چچا امام حسین کو دیکھتے تو ان کی آنکھوں میں محبت جھلک اٹھتی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ حق کی جنگ قریب ہے، وہ یہ جانتے تھے۔ اس کے علاوہ اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اس راستے میں قربانی دینی پڑے گی۔ حضرت قاسم ابھی کم عمر کے تھے، چھوٹی عمر کے تھے حضرت قاسم علیہ السلام، مگر ایمان میں بہت بڑے تھے، ایمان کے اندر بہت بڑے تھے۔ ان کے دل میں صرف ایک خواہش تھی کہ اگر وقت آئے تو وہ بھی اپنے چچا امام حسین پر قربان ہو جائے۔
کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر ایک نوجوان کا یہ جذبہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ 6 محرم کے دن خیموں میں خاموشی تھی، لیکن یہ عام خاموشی نہیں تھی، یہ آنے والے طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ اہل بیت جانتے تھے کہ آزمائش کا وقت قریب آ رہا ہے، لیکن کسی نے شکوہ تک نہیں کیا، کسی نے شکایات تک نہیں کی۔ سب اللہ کی رضا پر راضی تھے، سب اللہ کی رضا پر راضی تھے۔ میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت قاسم کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ عمر چھوٹی ہو یا بڑی ہو، عمر چھوٹی یا بڑی نہیں دیکھی جاتی، اللہ کے نزدیک اخلاص اور قربانی دیکھی جاتی ہے۔ اسی لیے آج بھی دنیا حضرت قاسم علیہ السلام کو سلام پیش کرتی ہے۔ جب بھی کربلا کا ذکر ہوتا ہے تو حضرت قاسم کی یاد ضرور آتی ہے، حضرت قاسم کی یاد ضرور آتی ہے۔ ایک نوجوان جس نے وفا کا حق ادا کر دیا، ایک نوجوان جس نے وفا کا حق ادا کر دیا، ایک نوجوان جس نے اہل بیت کی محبت کا ثبوت دے دیا، ایک نوجوان جس نے اہل بیت کا ثبوت محبت پیش کر دی۔ اس کے علاوہ اور ایک نوجوان جس کا نام قیامت تک زندہ رہے گا، وہ کون ہے؟ وہ حضرت قاسم علیہ السلام۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کربلا صرف ماضی کا ایک واقعہ نہیں، یہ آج بھی ہمیں سکھاتی ہے کہ حق کا ساتھ دیں اور ظلم کے سامنے جھکنا نہیں ہے، اور دین کی خاطر ہر قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یعنی کہ 100 بات کی ایک بات یہ ہے کہ حضرت قاسم ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ اگر مقصد اللہ کی رضا ہو تو جوانی، طاقت اور زندگی سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، مگر حق کا راستہ نہیں چھوڑا جاتا۔ 6 محرم کا اصل میں کیا ہوا تھا یہ بھی آپ نوٹ کر لیں، کیونکہ کچھ دوست کمنٹ کے اندر کر رہے تھے 6 محرم کو کیا ہوا۔ 6 محرم تک کربلا میں یزیدی لشکر کی تعداد بہت بڑھ چکی تھی اور امام حسین کے قافلے کا محاصرہ مزید سخت ہو گیا تھا۔ اہل بیت آنے والے سخت دنوں کے لیے صبر اور استقامت کے ساتھ تیار ہو رہے تھے۔ یہ دن دراصل کربلا کی بڑھتی ہوئی آزمائشوں اور آنے والے قربانیوں کا پیش خمیر تھا۔ اس کے علاوہ آزمائشوں اور آنے والی قربانیوں کا پیش خمیر تھا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت امام حسین، حضرت قاسم اور تمام شہدائے کربلا کی محبت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔